مجھے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج میں بہت ہی مزے کی ریسیپی بنانے والی ہوں، اور وہ آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں۔ آج میں بنا رہی ہوں بند گوبھی قیمہ، اور یہ بنتا کیسے ہیں چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے آدھا کلو قیمہ لیا ہے، اور اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے، اور میں نے اس کو کڑھائی میں نکال لیا ہے۔ قیمہ میں نے ہاتھ والا کروایا ہے، مشین والا قیمہ میں نے بالکل نہیں کروایا، ہاتھ سے میں نے اس کو موٹا موٹا جو قیمہ کرواتے ہیں وہ میں نے کروایا، ٹھیک ہے۔ اس میں نے ایک بول بھر کے جو ہے پانی ایڈ کر دیا ہے۔ یہ صرف میں اس لیے کر رہی ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی بڑا گوشت ہمیں منع ہے، ہمیں بڑا گوشت نہیں کھانا، یا گرم ہوتا ہے اور ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں کو ہم نے اس طرح سے کھانا پکا کے دینا ہے کہ جب بھی ہم ان کے لیے کچھ بناتے ہیں تو ہم نے ایک ابالا دلا دینا ہے۔ اور یہ دیکھیے میں نے اس کو پانی کو الگ کر دیا، چھان دیا ہے، اور یہ دیکھیے میں نے قیمہ جو ہے وہ سیپریٹ کر دیا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک ابالا دلا دینا ہے۔ گوشت پکائیں یا پھر قیمہ بنائیں تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ اب میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز کٹنگ کر کے وہ اس میں ایڈ کیا ہے۔ چولہا میں نے ہلکا سا آن کر دیا ہے۔ ایک بڑے سائز کا میں نے اس میں ٹماٹر کٹنگ کیا ہوا ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں نے اب پانی ایڈ کرنا ہے، ایک گلاس بھر کر اس میں پانی ایڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ آپ اگر گوشت بھی بناتے ہیں، گوشت کا سالن بھی بناتے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پانی جو ہے ڈال کے تھوڑا سا تو اس کو ایک ابالا دلا دینا ہے، تاکہ اس کی تاثیر جو ہے وہ تھوڑی ٹھیک ہو جائے، ٹھنڈی ہو جائے، بلڈ وغیرہ اس میں سے نکل جائے۔ اب میں نے پانی ڈالنے کے بعد اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے، اور کچھ سبز مرچیں ڈالی ہیں۔ سبز مرچیں آپ جتنی پسند کرتے ہیں آپ اتنی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس میں اسپائسز ڈالے ہیں۔ اسپائسز میں نے سرخ مرچ ½ ٹی اسپون ایڈ کی ہے، نمک حسب ضرورت وہ میں نے ڈال دیا ہے، اور میں نے ½ ٹی اسپون اس میں ہلدی ایڈ کی ہے۔ اور اس میں نے گرم مسالوں میں ½ ٹی اسپون میں نے اس میں لیا ہے ثابت زیرہ، اور ایک دار چینی کا ٹکڑا لیا ہے، اور ایک بڑا جو گرم مسالے کی بڑی الائچی ہوتی ہے وہ اس میں ایڈ کی ہے۔ یہی 3 چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں۔ اور اب میں نے اس میں آئل بھی ایڈ کر دینا ہے، 1 کپ بھر کے میں نے آئل اس میں ایڈ کر دیا، اور اس کو میں مکس کروں گی۔ مکس کرنے کے بعد میں ہلکی آنچ کر دوں گی، اور جتنا بھی یہ میرے اسپائسز ہیں اس کو میں نے آدھے گھنٹے تک کے لیے ہلکی آنچ کر کے ڈھانپ کے رکھ دینا ہے، تاکہ ہمارے اسپائسز جتنے بھی مسالے کھڑے مسالے بھی میں نے ڈالے ہیں وہ سارے سافٹ اور نرم ہو جائیں۔ یہ دیکھیے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، اور ہمارے قیمہ جو ہے ماشاءاللہ سے وہ بھی نرم ہو گیا، گل گیا ہے، اور جو باقی یہ دیکھیے ٹماٹر اور پیاز یہ بھی ہمارے نرم ہو گئے ہیں، سافٹ ہو گیا۔ اب پانی آپ کو تھوڑا نظر آ رہا ہے قیمے میں، تب تک میں نے اس کی بنائی کرنی ہے، اس کو بھون لینا جب تک اس میں پانی اچھی طرح خشک نہ ہو جائے گا، اور جو مسالے ہیں وہ سارے اس میں مکس نہ ہو جائیں گے اچھی طرح سے۔ اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی مزے کا بننے والا ہے۔ آپ نے میری فل ویڈیو واچ کرنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنا مزے کا سالن بنا ہے، اور تھوڑا الگ الگ طریقوں سے کھانے بنایا کریں تاکہ گھر والے بھی خوش ہوں، اور گھر والے جو ہیں وہ آپ کی ریسیپیز کو پسند کریں۔ اور یہ دیکھیں میں اس کو اچھی طرح سے بنائی کر رہی ہوں، یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے بھی اس کی بنائی کر لینی ہے۔ اور یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ خشک ہو گیا ہے کافی حد تک، اور آئل جو ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ جب آئل بالکل نظر آنا شروع ہو جائے، پانی بالکل خشک ہو جائے، تو پھر ہم نے اس میں بند گوبھی ایڈ کرنی ہے۔ بند گوبھی میں نے ایک بڑے سائز کی پھول ہی بند گوبھی کا ہوتا ہے، ایک بڑے سائز کا میں نے پھول لیا، اس کو میں نے اچھی طرح دھو کے اور میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے۔ اور دیکھنے میں تو وہ کافی زیادہ لگتا ہے، لیکن جب پک جاتا ہے تو ایسے قیمے کے اندر تو بند گوبھی نظر ہی بھی نہیں آتی، بالکل کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سافٹ یہ سبزی ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اس سبزی کے، یہ سلاد میں بھی یوز ہوتی ہے، تو بند گوبھی صحت کے لیے کافی اچھی ہوتی ہے۔ اور قیمہ تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی طاقت کا خزانہ ہے، تو بچوں کو تو یہ بنا کے ضرور ریسیپی کھلایا کریں۔ اسپائسز تھوڑے ہلکے کر لیا کریں، زیادہ نہ ڈالا کریں، اور بچے پھر یہ شوق سے کھائیں گے۔ اور آپ اسی طرح کے اسی سالن کے پراٹھے بھی بنا سکتے ہیں، بہت ہی مزے کے اس کے پراٹھے بھی بنتے ہیں بند گوبھی اور قیمے کے۔ اور یہ دیکھیں میں نے اسی طرح اس کو بند گوبھی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد اس کو زیادہ ہی ہم نے بھوننا نہیں ہے، اور بس نارملی اس کو بس مکس کرنا ہے مسالے میں۔ اور میں نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے، پانی میں اس میں ایڈ کروں گی 1 کپ، اور وہ جسٹ اس لیے ہے کہ ہم نے 15 منٹ کے لیے اس کو دم لگانا ہے، اور اچھے طرح سے جو ہے نا ہماری بند گوبھی وہ سافٹ ہو جائے۔ یہ دیکھیں ابھی بالکل اس میں آئل نظر نہیں آ رہا، لیکن جب یہ ریڈی ہوگی تو ماشاءاللہ اس میں بہت آئل نظر آئے گا، اور یہ ابھی پک رہی ہے۔ ظاہر ہے جب کھانا پک رہا ہو تو اس میں آئل غائب ہی ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں میں نے اس میں پانی 1 کپ ڈال دیا، زیادہ پانی بالکل نہیں ایڈ کرنا، کے بعد میں اس کو خشک کرتے رہیں۔ بالکل آپ بھی کپ لیں یا کوئی چھوٹی پیالی لیں، اسی کے حساب سے میئرمنٹ کر کے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں۔ اب میں نے اس کو دم لگا دینا ہے، تقریباً اس کو میں نے 15 منٹ دم لگایا تھا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری بند گوبھی بالکل سافٹ ہو گئی ہے۔ اب میں نے اس کو فرائی کر لینا ہے، اور یہ میں باقی گرم مسالے میں اسپائسز جو ڈال رہی ہوں وہ میں نے سوکھا دھنیا پاؤڈر ڈالا ہے، زیرہ پاؤڈر ڈالا ہے، اور ½ ٹی اسپون ہی اس میں نے کالی مرچ ڈالی ہے۔ گرم مسالے میں صرف یہ 3 چیزیں یوز کر رہی ہوں، وہ بھی ان کے پاؤڈر، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی یہی 3 چیزیں ڈالنی، اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے۔
آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ایک فیملی کی طرح میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کے بٹن کو آن کرنا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے، اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں میں اس کی بنائی کر رہی ہوں، اور ہلکی آنچ کر کے پھر ہی آپ بھونا کریں، بعد میں برتن بھی تو جناب ہم نے خود ہی صاف کرنے ہوتے ہیں، تو پھر ضرورت کیا ہے کہ ہم تیز آنچ کر کے تو برتن بھی ساتھ خراب کریں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آئل آ گیا، اور میں اب اس میں جو گارنش کے لیے دھنیا ایڈ کر رہی ہوں، دھنیا میں نے دھو کے کٹنگ کر کے رکھا ہوا تھا اور میں وہ اس میں ڈال رہی ہوں۔ دھنیا کے ساتھ ذرا خوبصورتی آتی ہے، اور ایسے جیسے آنکھوں کی ٹھنڈک ٹھنڈک ملتی ہے سالن کو دیکھ کے کہ بڑی ٹھنڈک ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے آنکھوں کو۔ گرمی بھی ویسے بہت زیادہ ہے، پانی کا استعمال زیادہ زیادہ کیا کریں تمام خواتین، اور اپنی سکن کا خیال بھی رکھا کریں، ٹھیک ہے، اور گرمی کی وجہ سے سکن نہ خراب ہو۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری بند گوبھی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، بند گوبھی قیمہ تیار ہو گیا ہے۔ آپ نے یہ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، مجھے کمنٹس باکس میں بتانا ہے کہ یہ ریسیپی آپ کی کیسی بنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔